الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا مثل له ولا مثال له ولا مثيل له ولا عديل له ولا نديم له ولا ضد له ولا ند له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيب قلوبنا وقرة أعيننا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اما بعد
حضرات محترم، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کے دو مختلف مقامات سے آیات مبارکہ کے دو ٹکڑے تلاوت کیے ہیں۔ چونکہ ماہ رمضان کی آمد ہے، اللہ بخیر و عافیت ہمیں رمضان تک پہنچائیں اور رمضان کے ثمرات و برکات سے ہمیں پھر فیض یاب فرمائیں۔ ہمارے ہاں بالعموم شعبان اور رمضان میں اور بعض حضرات رجب میں زکوٰۃ کے نکالنے کا اہتمام کرتے ہیں، تو آج کی مناسبت سے اسی مناسبت سے آج کے خطبہ جمعہ میں زکوٰۃ کی فرضیت و اہمیت اور اس کے اہم مسائل کے حوالے سے گفتگو کا ارادہ ہے، تاکہ اللہ رب العزت ہمارے لیے دین کے اس اہم فریضہ اور اس سے متعلقہ مسائل کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی روشنی سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ توحید و رسالت کی گواہی اور نماز کی ادائیگی کے حکم کے بعد زکوٰۃ اسلام کا تیسرا رکن ہے۔ قرآن کریم میں تقریباً 32 مقامات پر اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ کا نماز ادا کرنے کا اور زکوٰۃ ادا کرنے کا ساتھ ساتھ ذکر ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ دین میں ان دونوں کا مقام اور درجہ قریب قریب ایک ہی ہے۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے عمل سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے توحید و رسالت کی گواہی دینے والے ان افراد سے بھی قتال کیا، لڑائی لڑی، جنگ لڑی، جنہوں نے نماز اور زکوٰۃ میں تفریق ڈالتے ہوئے نماز تو ادا کرتے رہے لیکن زکوٰۃ کی ادائیگی سے انکار کیا۔ تو میں واللہ لأقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ، اللہ کی قسم میں ان لوگوں سے ضرور لڑوں گا جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق ڈالتے ہیں۔ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد کچھ افراد نے اس مغالطہ کی بنا پہ زکوٰۃ ادا کرنے سے انکار کیا کہ زکوٰۃ لینا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھا، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاں مرتدین کے خلاف عالم جہاد بلند کیا، ختم نبوت کے منکرین کے خلاف عملی اقدامات اٹھائے، جہاد کا حکم دیا، وہیں آپ نے مانعین زکوٰۃ روکنے والوں سے بھی جب لڑائی کا ارادہ ظاہر کیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بطور مشورہ عرض کیا کہ خلیفۃ رسول اللہ، اس وقت ہم کئی محاذ نہ کھولیں، مرتدین سے بھی واسطہ ہے جو مرتد ہو چکے ہیں، ختم نبوت کے منکرین سے بھی، تو یہ توحید و رسالت کی گواہی تو دے رہے ہیں، نماز تو پڑھ رہے ہیں، زکوٰۃ کا انکار کر رہے ہیں، تو ان سے بعد میں نبٹ لیا جائے۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، اللہ کی قسم میں ان سے ضرور لڑوں گا جو نماز اور زکوٰۃ کے درمیان فرق کرتے ہیں۔ نماز جو ہے بدنی اور جانی عبادت ہے، اور زکوٰۃ جو ہے وہ مالی عبادت ہے، اور یہ اس چیز کا عملی ثبوت ہے کہ انسان کے پاس جو کچھ ہے وہ اس کا اپنا نہیں، اللہ کا عطا کردہ ہے، اور اس لیے وہ اس مال کو اللہ کی رضا اور قرب حاصل کرنے کے لیے قربان کرنے پہ ہمہ وقت تیار ہے۔
دوسرا پہلو زکوٰۃ کا یہ ہے کہ زکوٰۃ کے ذریعے اللہ کے ضرورت مند اور پریشان حال بندوں کی خدمت اور اعانت مقصود ہوتی ہے، لہذا زکوٰۃ اخلاقیات کا نہایت ہی اہم باب ہے۔ زکوٰۃ کی اہمیت کے حوالے سے تیسری چیز یہ ذہن میں رکھیں کہ مال کی محبت اور دولت پرستی یہ ایک ایمان کش اور نہایت مہلک روحانی بیماری، جس طرح جسمانی بیماریاں ہیں، روحانی بیماریوں میں حب دنیا کی محبت، دولت پرستی انتہائی خطرناک روحانی بیماری ہے، اور زکوٰۃ اسی روحانی بیماری کا علاج اور اس کے گندے اور زہریلے اثرات سے نفس کو محفوظ رکھنے، نفس کی تطہیر اور تزکیہ کا ذریعہ۔ اور یہ حکمت خود قرآن کریم نے بیان فرمائی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، کہ آپ ان کے مالوں سے صدقہ لیں، زکوٰۃ لیں، جس کے ذریعے آپ انہیں پاک کریں، ان کا تزکیہ کریں۔ قلوب کی تطہیر اور نفوس کا تزکیہ جو ہے وہ زکوٰۃ کے ذریعے ممکن ہے۔ اور قرآن کریم نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، آتش دوزخ سے، دوزخ کی آگ سے وہ نہایت متقی بندہ دور رکھا جائے گا جو اپنا مال اللہ کی راہ میں اس لیے دیتا ہے کہ اس کی روح اور اس کے دل کو پاکیزگی حاصل ہو۔ غالباً اسی پہلو سے اس عبادت کا نام بھی زکوٰۃ رکھا گیا ہے، کیونکہ زکوٰۃ کے دو لغوی اعتبار سے معنی ہیں بڑھنا اور پاکیزہ ہونا، کہ زکوٰۃ جو ہے اس سے مال بڑھتا بھی ہے، اس میں برکت بھی آتی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن چیزوں پہ آپ نے قسم اٹھا کے امت کو یقین دلایا، ان میں ایک امر یہ بھی ہے کہ کبھی بھی زکوٰۃ سے مال میں کمی نہیں آتی۔ تو زکوٰۃ سے مال میں اضافہ اور برکت بھی ہے، اور اس سے انسان کا دل پاک بھی ہوتا ہے، نفس کا تزکیہ بھی جو ہے وہ ممکن ہے۔ تو اس عبادت کے ذریعے جو ہے مالی برکت بھی حاصل ہوتی ہے، اور دل کا صاف ہونا، دل کی تطہیر اور نفس کا تزکیہ بھی ممکن ہے۔ کیونکہ جب انسان کے دل سے مال و دولت کی محبت نکل جاتی ہے تو اس کے لیے اللہ کے احکام و فرائض کو بجا لانا آسان ہو جاتا۔ اور زکوٰۃ اور نماز کی اسی اہمیت کی بنا پہ، زکوٰۃ کی اس غیر معمولی افادیت اور اہمیت کی بنا پہ اللہ رب العزت نے سابقہ انبیاء اور رسولوں کی شریعتوں میں بھی نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر کیا۔ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے تذکرہ کے ضمن میں قرآن کریم نے ارشاد فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، کہ ہم نے انہیں اچھے کام کرنے کا حکم دیا، وہی بھیجی، اور نماز قائم کرنے کا اور زکوٰۃ ادا کرنے کا، اور وہ ہمارے عبادت گزار بندے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حوالے سے ارشاد فرمایا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، کہ وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ارشاد ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی بعثت کے مقاصد بیان فرمائے تو فرمایا وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، جب تک میں زندہ رہوں اللہ نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل سے ایمانی میثاق اور بنیادی احکام جو ان سے اللہ رب العزت نے جو میثاق لیا، پختہ عہد لیا ایمان کا، تو اس میثاق میں جن بنیادی احکام کا ذکر کیا ان میں نماز بھی
وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ۔ سورہ مائدہ میں بھی بنی اسرائیل کے اس عہد و میثاق کے ذکر میں اللہ رب العزت نے اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ کا حکم دیا۔ وقال اللہ انی معکم، کہ اللہ نے ارشاد فرمایا میں تمہارے ساتھ ہوں۔ لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ وآمنتم برسلی، اگر تم نماز قائم کرتے رہے، زکوٰۃ ادا کرتے رہے اور میرے رسولوں پہ ایمان رکھا۔ زکوٰۃ کی فرضیت کے حوالے سے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ زکوٰۃ کا عمومی حکم، جسے آپ انفاق بھی کہہ سکتے ہیں، انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اللہ کے حاجت مند بندوں اور خیر کی دوسری راہوں میں اپنی کمائی میں سے کچھ خرچ کرنے کا مفہوم جو ہے یہ زکوٰۃ کا عمومی مفہوم ہے، یا انفاق فی سبیل اللہ کا عمومی مفہوم ہے۔ یہ مکہ کے زمانہ قیام میں بھی موجود تھا، سورہ مومنون میں بھی، سورہ نمل میں، سورہ لقمان، یہ تینوں صورتیں مکی صورتیں ہیں۔ سورہ مومنون بھی، سورہ نمل اور سورہ لقمان، تینوں میں جو ہے وہ زکوٰۃ کا حکم موجود ہے۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاۃ فاعلون۔ تو ان تینوں صورتوں میں جو مکی صورتیں ہیں، زکوٰۃ کا ذکر جو ہے وہ ہمیں ملتا ہے، لیکن نظام زکوٰۃ کے تفصیلی احکام ہجرت کے بعد دوسرے سال یا اس کے بعد جو ہے وہ اللہ نے نازل فرمائے ہیں۔ یعنی زکوٰۃ کی حدود، زکوٰۃ کی تفصیلات، یہ واقع ہجرت کے بعد دوسرے سال یا اس کے بعد جو ہے وہ اللہ رب العزت نے نازل فرمائے، لیکن زکوٰۃ اپنے عمومی اعتبار سے اللہ کی راہ میں اللہ کے ضرورت مند بندوں پہ خرچ کرنا، یہ عمومی حکم جو ہے وہ مکہ مکرمہ میں ہجرت سے پہلے بھی موجود تھا۔ یہی وجہ ہے کہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث جو واقع ہجرت حبشہ میں مذکور ہے، ہجرت حبشہ کے حوالے سے، کہ جب ابو سلمہ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما ہجرت کر کے حبشہ گئے اور وہاں نجاشی کے دربار میں حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جعفر طیار نے جو تقریر کی، تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے فرمایا کہ وَيَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، یہ پیغمبر ہمیں نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ زکوٰۃ اپنے عمومی حکم کے اعتبار سے تو مکہ میں بھی موجود تھی، لیکن اس کی تفصیلی احکام اور اس کی دیگر جزیات جو ہے یہ مدینہ منورہ میں آ کے نازل ہوئی ہیں۔ اب زکوٰۃ کا لفظی معنی تو کسی چیز کا بڑھنا ہے یا پاک ہونا ہے، نشو و نما اور پاکیزگی۔ شریعت کی روح میں زکوٰۃ کسے کہتے ہیں؟ وہ خاص مال جو شریعت نے مقرر کیا ہے اور وہ کسی مسلمان فقیر کو، ضرورت مند کو، کسی ذاتی منفعت کے بغیر محض اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر مالک بنا کر دیا جائے۔ وہ خاص مال جو شریعت نے مقرر کیا ہے کہ یہ تمہارا اتمال اگر اس حد کو پہنچ جائے تو اس میں سے تم نے 2.5% یا 40واں حصہ آپ کہہ لیں، یہ تم نے مصارف زکوٰۃ جو قرآن نے بیان کیے، ان میں بنیاد سب سے بڑی ضرورت ہے کہ ایسا شخص جو فقیر ہو، فقیر شریعت کی اصطلاح میں وہ ہے جس کے پاس خود نصاب کے برابر مال نہ ہو۔ یہ انشاءاللہ نصاب کے حوالے سے تفصیل قدرے آتی ہے۔ تو وہ خاص مال جو شریعت اسلامیہ نے مقرر کیا ہے کہ اسے کسی مسلمان فقیر کو، غیر مسلم کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، کسی مسلمان فقیر کو کسی ذاتی منفعت کے بغیر، مقصود جو ہے وہ اس سے کوئی فائدہ اٹھانا نہ ہو، کوئی عوض نہ ہو، اسے ملازمت کی اجرت کے طور پہ نہ دیا جائے، بغیر کسی ذاتی منفعت کے محض اللہ کی رضا کی خاطر مالک بنا کر دیا جائے۔ مالک بنا کے دیا جائے کہ آپ اسے کوئی چیز جو ہے وہ زکوٰۃ میں سے لیں اور صرف اسے استعمال کی اجازت ملکیت اپنی برقرار رکھیں، تو یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اسے مالک بنا کے دیا جائے، اور یہ زکوٰۃ
اس کے وجوب کی چند بنیادی شرطیں ہیں۔ کچھ شرطیں تو عمومی ہیں جو دیگر تمام احکام اسلام کے لیے ہیں، عاقل ہونا، بالغ ہونا، مسلمان ہونا۔ یہ شرطیں نماز کے لیے بھی، دیگر احکام کے لیے بھی، مسلمان ہونا، عاقل ہونا، جو آدمی معاذ اللہ ذہنی توازن اس کا ٹھیک نہیں ہے اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، نابالغ پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ عاقل بالغ اسلام، اور پھر ہر مال اور ہر شخص پر بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہے، ہر مال پہ اور ہر شخص پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ وجوب زکوٰۃ کی شرطوں میں ایک اہم شکل جو ہے وہ شرط جو ہے وہ صاحب نصاب ہونا ہے۔ صاحب نصاب ہونے سے مراد کیا ہے کہ سال کے شروع میں اور سال کے آخر میں زکوٰۃ کے نصاب کا پورا ہونا پایا جائے۔ اور وہ زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے؟ چاندی کے اعتبار سے 52.5 تولے چاندی، سونے کے اعتبار سے 7.5 تولے سونا۔ اب ہمارے ہاں بالعموم اگرچہ جن مالوں پہ زکوٰۃ ہے اس میں جانور مویشی بھی ہیں، لیکن ہمارے ہاں اس طور پہ اونٹ گائے نہیں پالے جاتے کہ وہ زکوٰۃ کی جو ہے عمومی طور پہ ہمارے ہاں وہ اتنی مقدار یا تعداد نہیں ہوتی کہ اس پہ زکوٰۃ جو ہے وہ فرض ہو۔ لیکن بالعموم ہمارے اسلامی معاشروں میں سونا، چاندی، کیش اور مال تجارت، یہ 4 بڑی چیزیں بنتی ہیں جن پہ زکوٰۃ کی ادائیگی ضروری ہے۔ نصاب کے حوالے سے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ نصاب اگر صرف سونا ہو، صرف چاندی ہو تو اس کی کیفیت الگ ہے، اور اگر یہ اجناس مل جائیں، کچھ سونا ہو، کچھ چاندی ہو، کچھ کیش ہو، کچھ مال تجارت ہو، تو پھر اس کا حکم مختلف ہے۔ اگر کسی آدمی کے پاس صرف چاندی ہے، مرد یا عورت، عاقل مسلمان بالغ کے پاس صرف چاندی ہے، کیش کوئی نہیں، کوئی سامان تجارت نہیں، کوئی سونا نہیں، تو اس کا نصاب 52.5 تولے چاندی ہے، کہ اس کے پاس بالغ ہونے کے بعد جب بھی اس کی ملکیت میں 52.5 تولے چاندی آئی وہ صاحب نصاب بن گیا۔ اب سال اسی کیفیت میں گزر جائے، سال اسی کیفیت میں گزر جائے کہ سال، اور سال سے مراد بھی شمسی سال نہیں، قمری سال ہے۔ اسلامی جو قمری سال ہے یہ مراد ہے، شمسی سال نہیں ہے۔ تو سال گزر جائے اور اس کی ملکیت میں یہ 52.5 تولے چاندی موجود ہو، تو ایسا شخص سال گزرنے کے بعد اس پہ اس کی زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہے، کہ اس کی قیمت کا حساب لگا لے، 2.5% یا جو اس کی قیمت اس کا 40واں حصہ 40 سے تقسیم کر دے، تو وہ اس کی زکوٰۃ ہے جو اس نے کسی ضرورت مند کو دینی ہے۔ اگر صرف سونا ہے تو پھر اس کا نصاب 7.5 تولے سونا، 7.5 تولے سونا ہے کہ، اور اگر اس کے پاس کچھ چاندی ہے، کچھ سونا ہے، کچھ کیش ہے یا کوئی مال تجارت ہے، تو ایسی صورت میں بنیاد 52.5 تولے چاندی کی قیمت ہوگی۔ یعنی ایک شخص کے پاس 2 تولے سونا ہے، کسی شخص کے پاس، مرد یا عورت کے پاس، کیونکہ زکوٰۃ کا یہ حکم مسلمان مرد و عورت دونوں کے لیے۔ اللہ رب العزت نے ازواج مطہرات کو حکم دیا وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اب ازواج مطہرات کا کوئی کاروبار تو تھا نہیں، ان کے پاس وہی تھا جو ان کے پاس کچھ زیور کی صورت میں موجود تھا۔ اسی کی بنا پہ حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ عورت کے استعمال کا جو زیور ہے اس پہ بھی زکوٰۃ ہے، عورت کے استعمال کے، کیونکہ ازواج مطہرات کے پاس اور تو سامان کوئی ایسا تھا نہیں کہ ان کی تجارت نہیں تھی، تو انہیں جو قرآن کریم نے زکوٰۃ کا حکم دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے بھی زیور کی یہ ضمناً بات آ گئی، تو میں نے کہا اسے یہی میں وعدے کر دوں کہ جو عورت کے استعمال کا زیور ہے اس پہ بھی زکوٰۃ ہے۔ ایک خاتون آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، صحیح بخاری کی حدیث ہے، بچی اس نے اٹھا رکھی تھی، اور اس بچی کے ہاتھوں میں سونے کے 2 کنگن تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اس کی زکوٰۃ ادا کرتی؟
کیونکہ ملکیت تو بظاہر اس کی ماں کی تھی، میں اس کی زکوٰۃ ادا کرتی۔ تو کہنے لگی نہیں، میں کیا تو یہ پسند کرتی ہے کہ قیامت والے دن ان سونے کے 2 کنگنوں کی بجائے اللہ تجھے معاذ اللہ آگ کے 2 کنگن پہنا دے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نے صحابہ کرام، صحابیات، ازواج مطہرات کو زکوٰۃ کی ادائیگی کا جو حکم دیا ہے وہ عمومی ہے، اس میں زیورات بھی شامل ہیں۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشہور حدیث ہے صحیح بخاری کی، صحیح مسلم کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کا خطبہ جو ہے وہ ارشاد فرمایا، پھر آپ عورتوں کے لیے مزید وعظ و تذکیر کے لیے، نصیحت کے لیے عورتوں کے مجمع میں تشریف لے گئے، اور وہاں آپ نے صدقات و خیرات کی، زکوٰۃ کی جو ہے وہ اہمیت بیان کی، یہاں تک کہ صحابیات نے اپنے پہنے ہوئے زیور بھی اتار کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور زکوٰۃ یا صدقہ پیش کر دیے۔ تو یہ تو ضمناً آ گیا، لیکن سونا جو ہے اگر صرف سونا ہے تو 7.5 تولے، اور چاندی ہے تو صرف 52.5 تولے۔ لیکن اگر کچھ سونا ہے، کچھ چاندی ہے، یا کچھ سونا ہے یا کچھ کیش پڑا ہوا ہے جس پہ سال گزر گیا، بنیادی ضروریات سے زائد پڑا ہوا ہے، سال گزر گیا ہے، تو اب ان ساری چیزوں کو ملا کے ان کی قیمت کا اعتبار کیا جائے گا کہ اگر ان ساری چیزوں کی قیمت 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر ہو گئی ہے تو اس سب پہ زکوٰۃ واجب ہے۔ اب اس لیے نہیں کہ سونا تو صرف 2 تولے ہے اس پہ زکوٰۃ نہیں۔ یہاں ایک اور بھی عام طور پہ ذہنوں میں ایک سوال آتا ہے اور یہ پوچھا بھی جاتا ہے کہ نصاب سے زائد جو مال ہے آیا اس پہ زکوٰۃ ہے یا سب پہ؟ یعنی اگر کسی بچی کے پاس 10 تولے سونا تو کہتی 7.5 تولے پہ تو زکوٰۃ نہیں ہے، اوپر والے 2.5 پہ، ایسا نہیں ہے۔ پورے 10 تولے پہ 7.5 تولے ہے تو 7.5 تولہ پہ 7.5 تولہ سے جتنا زائد ہوگا اس سارے سونے پہ زکوٰۃ ہے۔ یہ نہیں کہ جو 7.5 تولے سے یا 52.5 تولے چاندی سے زیادہ ہو جائے گا اس پہ زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ اس پورے مال پہ۔ تو ایک شرط جو ہے وہ صاحب نصاب ہونا، اور صاحب نصاب کیا ہے کہ اصل ضرورتوں سے زائد۔ اصل ضرورتیں انسان کا کھانا پینا، انسان کی متوسط رہائش، سواری، گھر کی بنیادی ضروریات، فرنیچر، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ انسان کی بنیادی ضروریات میں ہیں۔ انسان کے پاس ان بنیادی ضروریات سے ہٹ کے اس کے پاس نصاب ہو کسی بھی صورت میں، 52.5 تولے چاندی ہو، 7.5 تولے سونا ہو، یا ان دونوں کو ملا کے، یا کچھ کیش ہو، یا کچھ سامان تجارت کے حوالے سے بھی ذہن میں رکھیں کہ سامان تجارت سے مراد وہ مال ہے جسے خریدتے ہوئے اسے آگے بیچنے کی نیت ہو، اسے آگے بیچنے کی نیت ہو۔ ہمارے یہاں بالعموم اللہ رب العزت تمام بے مکانوں کا اپنا مکان نصیب فرمائیں، پلاٹ لے لیا جاتا ہے کہ اللہ توفیق دیں گے تو مکان بنا لیں گے۔ اب یہ اپنی ضرورت اور رہائش کے لیے جو مکان پلاٹ لیا ہوا ہے اس پہ زکوٰۃ نہیں۔ ہاں بعد میں اگر کوئی ضرورت ایسی پڑ گئی کہ بیچنا پڑ گیا، یا بعد میں نیت ہوگی کوئی اچھا گاہک مل گیا کہ چلو اس کو بیچ دو کہیں اور لے لیں گے، تو پھر بھی اس پلاٹ پہ زکوٰۃ جو ہے وہ واجب نہیں ہے۔ پلاٹ اسی پہ زکوٰۃ واجب ہے جسے اس نیت سے خریدا گیا تھا کہ اسے میں قیمت بڑھ جائے گی تو بیچ دوں گا۔ تجارت کی نظر سے، انویسٹمنٹ کی نظر سے جو پلاٹ خریدے ہیں اس پہ زکوٰۃ ہے، ذاتی استعمال یا رہائش کے لیے جو پلاٹ خریدے ان پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی طرح سال کا گزرنا کہ سال یہ کیفیت رہے کہ اس کے پاس یہ جو نصاب بیان ہوئے ہیں سال کے آغاز میں بھی اور سال کے اختتام پہ بھی، اگر سال کے اختتام پہ 52.5 تولے چاندی یا اس کی قیمت سے کم رقم رہ گئی، کسی ضرورت میں لگ گئی، بچی کی شادی کر دی، حج کر رہا ہے، مکان بنا لیا، اب سال پورا نہیں ہوا تو اب زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ لیکن یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ سال کے ابتدا اور آخر کا اعتبار جب دیکھا جائے گا، اگر دوران سال جو ہے 52.5 تولے چاندی یا اس کی قیمت سے کم رقم ہو گئی لیکن سال کے اختتام پہ پھر پوری ہو گئی، تو
تو پھر یہ پورا سال ہی شمار ہوگا. جب دوبارہ اس کے پاس 52.5 تولے چاندی کی قیمت آئی، اس سے نئے سال کا آغاز نہیں کیا جائے گا. بس ایک آدمی نے رمضان میں، اس کا معمول ہے رمضان میں وہ زکوٰۃ نکالتا ہے، رمضان میں اس کے پاس 52.5 تولے چاندی یا اس کی قیمت کے برابر رقم موجود ہے، اگلے سال رمضان میں اس پہ زکوٰۃ واجب ہوگی. درمیان میں رجب میں، شعبان میں کسی ضرورت کی بنا پہ اس میں سے کچھ پیسے خرچ کر لیے، لیکن رمضان شروع ہونے سے پہلے یکم رمضان میں پھر اللہ نے کہیں سے دے دیے، تو اب یہ نہیں کہ اس رجب اور شعبان سے نیا سال شروع ہوگا، بلکہ اسی پچھلے رمضان کا اعتبار ہوگا. سال کے اختتام پہ اگر نصاب سے کم ہے تو زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن دوران سال اگر کوئی چیز کم ہوئی ہے اور سال کے اختتام پہ پھر پوری ہو گئی ہے تو یہ پورا سال ہی شمار ہوگا. یہاں ایک اور چیز بھی ذہن میں رکھیں کہ دوران سال جو چیزیں ملنے والی ہیں، ایک آدمی یکم رمضان کو صاحب نصاب تھا، یکم رمضان کو صاحب نصاب ہے، اب اس مال پہ مثال کے طور پہ اس کے پاس 5 لاکھ ہیں یکم رمضان کو، اگلے یکم رمضان میں بھی اس کے پاس 5 لاکھ موجود ہیں، تو اس نے اس 5 لاکھ کی زکوٰۃ دینی. لیکن ایک مسئلہ یہ عام طور پہ پوچھا جاتا ہے کہ دوران سال جو رقم آ گئی، مثال کے طور پہ اگلا رمضان یا پچھلے رمضان سے اگر ہم شروع کریں، اس رمضان کے آنے سے پہلے اللہ نے کہیں سے 2 لاکھ اور دے دیے، تو ان 2 لاکھ کے لیے الگ سے سال گزرنا شرط نہیں ہے، بلکہ یہ بھی اسی کے ساتھ ملا کے اب اس یکم رمضان کو اس نے 7 لاکھ کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے، صرف 5 لاکھ کی زکوٰۃ ادا نہیں کرنی. تو یہ سال گزرنے کے حوالے سے یہ چیزیں ذہن میں رہنا ضروری ہے کہ سال گزرنے کا اعتبار اس وقت سے ہے جب کوئی شخص صاحب نصاب بنا ہے، جب زندگی میں پہلی دفعہ اس کے پاس نصاب کے برابر مالیت آئی ہے، اس وقت وہ صاحب نصاب بن گیا. سال گزرنے سے پہلے اگر کم ہو گیا تو وہ شرط ختم ہوگی، اس پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہے. لیکن سال کے اختتام پہ اگر وہ رقم موجود تھی تو درمیان میں اگر کمی ہوئی ہے پھر بھی اس کمی کا کوئی اعتبار نہیں، اور اگر اضافہ ہوا ہے تو اس کے لیے الگ سے سال گزرنے کا کوئی اعتبار نہیں، بلکہ یہ بھی اسی کے ساتھ ہی ملا کے زکوٰۃ ادا کی جائے گی. تو سونا چاندی مال تجارت، اور مال تجارت کے حوالے سے یہ چیزیں ذہن میں رکھیں کہ مال تجارت میں جو را مٹیریل ہے، خام مٹیریل ہے، جو چیزیں آپ نے تیار کی ہیں، مشینری جو ہے وہ فیکٹری کی، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، فیکٹری کی زمین پہ زکوٰۃ نہیں ہے. یعنی وہ ایسٹ جو فکس ہیں اور انہوں نے مستقل استعمال میں آنا ہے، وہ زکوٰۃ میں اس کا اعتبار نہیں ہوتا، بلکہ جو پروڈکشن ہے اس پہ. مکان اللہ نے ایک سے زائد دے رکھے ہیں اور اگر دونوں میں رہائش ہے، کچھ بچے ادھر رہ رہے ہیں کچھ ادھر رہ رہے ہیں، یا ایک اہلیہ ادھر ہے دوسری ادھر ہے، تو اس شخص پہ زکوٰۃ دونوں کی نہیں ہے. لیکن مکان پہ زکوٰۃ اگر اس نے کرائے پہ دیا ہوا ہے تو مکان کی مالیت پہ زکوٰۃ نہیں ہے، اس سے آنے والے کرائے پہ زکوٰۃ ہے کہ جو سالانہ کرایہ آ رہا ہے، سال گزرنے کے بعد اگر اس کرائے میں سے کچھ دوران سال خرچ ہو گیا تو وہ نکل جائے گا. تو یہ سال کے حوالے سے یہ چند اہم مسائل ذہن میں رکھنا ضروری. اسی طرح قرض سے محفوظ ہونا یہ بھی زکوٰۃ کے وجوب کے لیے ایک بنیادی شرط ہے. ایک آدمی کے پاس 15 لاکھ ہے لیکن اس کا قرض جو ہے وہ خواہ انفرادی قرض ہو یا کاروباری قرض ہو، اس کا قرض جو ہے وہ 16 لاکھ ہے، تو اس صورت میں اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. انفرادی قرض میں بیوی کا حق مہر بھی قرض ہے، بہنوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیا یہ بھی قرض ہے، اور اس میں تاخیر بھی ایک مسلسل گناہ ہے جس میں ہم بدقسمتی سے پڑے رہتے ہیں. اس میں ہم بدقسمتی سے پڑے ہوئے ہیں کہ بیوی کا حق مہر قرض جو ہے وہ نہیں دے رہے. شریعت کیا کہتی ہے؟ وہ آتوا النساء صدقاتہن نحلا، بیویوں کو ان کا حق مہر خوش دلی سے ادا کر دو. وراثت کی تقسیم نہ کرنا معاذ اللہ یہ ایسا گناہ جو نسل در نسل منتقل ہوتا رہتا، کئی نسلوں تک چلتا. دنیا سے انسان چلا گیا، اب تقسیم اس کے بس میں تو ہے نہیں، اب بچے نہیں کریں گے لیکن گناہ گار یہ مسلسل ہو رہا. تو یہ قرضے خواہ انفرادی ہوں کاروباری ہوں، ان سب کو نکالنے کے بعد اگر اس شخص کے پاس 15 لاکھ ہیں اور 13 لاکھ قرضہ ہے
تو 2 لاکھ اگر جو ہے وہ 52 تولے چاندی کی قیمت کے برابر بن رہا ہے اور سال اس پہ گزر چکا ہے، اس کی بنیادی ضروریات ہے، تو 2 لاکھ کی زکوٰۃ دے گا۔ اب اس 13 لاکھ کی بنا پہ اس 2 لاکھ کی زکوٰۃ ادا نہ کرنا یہ بھی گناہ۔ تو جتنا قرض ہے وہ نکال لیا جائے، اس کے بعد جو ہے وہ باقی جو رقم ہے اس کی زکوٰۃ دے دی جائے۔ قرض کے حوالے سے بالعموم ایک سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ کسی شخص کو قرض دیا ہوا ہے، اب اس کی زکوٰۃ کون ادا کرے گا؟ مقروض نے تو زکوٰۃ ادا نہیں کرنی، اس نے تو قرض ادا کرنا، اس نے زکوٰۃ ادا نہیں کرنی، بلکہ زکوٰۃ کس نے ادا کرنی؟ جس نے قرض دیا ہوا۔ اب کیونکہ یہ رقم اسے ملنی ہے تو یہ بھی اس کی ملکیت میں ہی شمار ہوگی اور اس کا حساب بھی زکوٰۃ کے نصاب کے لیے لگایا جائے گا۔ ہاں شریعت نے یہاں اتنی رخصت دے دی کہ اگر کسی کو قرض دیا ہوا ہے اور وہ اس سال نہیں ملا تو اس سال کی زکوٰۃ میں آپ اس کا حساب نہ لگائیں، اگلے سال آپ کو مل گیا لیکن زکوٰۃ آپ کو دونوں سالوں کی دینا ہوگی، زکوٰۃ آپ کو دونوں سالوں کی دینا ہوگی۔ اور اسی قرض کی آپ جو ہے وہ کمیٹی کی صورت بھی بنا رہے کہ آپ نے کمیٹی لینی ہے، آپ کو پتہ ہے آپ کی کمیٹی نکل چکی ہے اور آپ نے ابھی کمیٹی دے رہے ہیں، تو یہ جو قرض آپ دے رہے ہیں اسے آپ منہا کر دیں، باقی جو رقم آپ کے پاس سال کے بعد ہے آپ اس پہ جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کر دیں۔ تو یہ زکوٰۃ کا نصاب چاندی کا اس وقت ہے جب صرف چاندی ہو، سونے کا اس وقت ہے جب صرف سونا ہو، لیکن اگر سونا یا چاندی مکس ہوں یا انسان کے پاس کچھ مال تجارت ہو کسی بھی صورت میں، یا کچھ کیش ہو، کرایہ آ رہے ہیں دکانوں کے، زمین جو ہے وہ اس کے جو ہے وہ دکانوں کے یا مکان کے کرایہ آ رہے ہیں، تو یہ ساری صورت ملا کے اگر ان سب کا مجموعہ چاندی کے وزن کے برابر ہو جائے گا، چاندی کے وزن کی قیمت کے برابر ہو جائے گا تو اس پہ زکوٰۃ جو ہے وہ فرض ہو جائے گی۔ اب شریعت نے زکوٰۃ کی ادائیگی پہ جو ثواب، جس ثواب کا وعدہ کیا کہ اللہ کی راہ میں یہ تھوڑا سا دینا کس قدر عظیم ثمرات اور برکات کا باعث ہے۔ میں دنیا میں زکوٰۃ کا فائدہ، آخرت کا ثواب تو ہے ہی، قحط سالی نہیں ہوتی۔ حدیث کی روح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جب کوئی قوم اپنے مال کی زکوٰۃ روک لیتی ہے اللہ انہیں قحط سالی میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ قحط سالی سے حفاظت، باقی مال کی حفاظت، کہ اللہ رب العزت حدیث میں آتا ہے حسنوا اموالکم بالزکاۃ، اپنے مال کو زکوٰۃ کے ذریعے محفوظ بنا لو، اپنے مال کو زکوٰۃ کے ذریعے محفوظ بنا لو۔ اللہ اکبر۔ مال کا شر جو ہے وہ دور ہوتا، مال کا شر، اس میں کوئی خدا نخواستہ کوئی مشکوک چیز مل گئی، کوئی آمیزش ہو گئی تو مال کا شر جو ہے وہ اس زکوٰۃ سے، اور مال بڑھتا بھی ہے اور اس میں برکت بھی ہوتی۔ اور اللہ رب العزت کی جو ثواب عظیم ہے، اللہ نے اس کا یقین دلانے کے لیے جو تعبیر اختیار کی ہے وہ قرض حسن کی، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ کو قرض حسن دو۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا، اور تم جو بھی اپنے نفس کے لیے جو بھلائی بھی آگے بھیجو گے اللہ کے ہاں اس سے بہتر اور بڑے اجر والی پاؤ گے۔ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، اور اللہ سے بخشش طلب کرتے رہو، إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اب وہ کتنا بڑھ جائے گا؟ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال دی، فرمایا کہ ایک کھجور اگر تم میں سے کوئی اللہ کی راہ میں دیتا ہے تو اللہ تمہارے صدقہ خیرات کو اس طرح بڑھاتے ہیں، اس کی نشو و نما فرماتے ہیں جس طرح تم اپنے جانور کے بچوں کی، یہاں تک کہ اللہ کے ہاں یہ صدقہ اجر و ثواب میں احد پہاڑ سے بھی زیادہ بڑا ہو جاتا ہے، احد پہاڑ سے بھی زیادہ بڑا ہو جاتا۔ اللہ اکبر۔ اور زکوٰۃ کی ادائیگی اللہ کی رحمت کا ذریعہ، اللہ کی رحمت پانے کا ذریعہ ہے، جہاں قرآن کریم نے اپنی
اللہ نے اپنی رحمت کی وسعت کا ذکر کیا تو اس رحمت کے مستحق بھی بتلا دیے کہ رحمت کسے ملے گی. میں ورحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر چیز سے زیادہ وسیع ہے. فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، میں یہ اپنی رحمت ان لوگوں کے لیے لکھ دوں گا جو تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی گزارتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا مُؤْمِنُونَ، اور جو ہماری آیتوں پہ ایمان رکھتے ہیں. سورہ مومنون کے آغاز میں اللہ نے کامیاب ہونے والے اہل ایمان کی جو صفات بیان کی، ان میں والذین هم للزکاة فاعلون، جو زکوٰۃ کے ادا کرنے والے ہیں. اللہ اکبر. اور زکوٰۃ و صدقات پہ اللہ رب العزت نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ یقین دلا دیا کہ ما نقص صدقۃ من مال، کوئی صدقہ مال میں کمی کا باعث نہیں بنتا، بلکہ اس پہ 700 گنا تک تو اجر و ثواب اللہ رب العزت جیسی نیت اخلاص ہوگا اللہ عطا فرماتے ہیں. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ، ہمیں جو اللہ کی راہ میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس دانے جیسی جس نے انبتت 7 سنابل، ایک دانے سے 7 خوشے جو ہے اور ہر خوشے میں 100 دانے ہیں. میں یہ تو کم از کم واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہے اس سے بھی زیادہ بڑھا دیتا. جس قدر اخلاص ہوگا، جس قدر جو ہے وہ خدا خوفی ہوگی، تو اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کو دنیاوی اور اخروی فوائد کا، برکات کا ذریعہ بتلایا. اللہ رب العزت ہمارے ہر قسم کے خوف اور غم دور فرمائیں، اللہ ہمارے رنج اور مشکلات دور فرمائیں. قرآن کریم نے زکوٰۃ کی ادائیگی کو غم اور خوف دور ہونے کا ذریعہ بھی بتلایا. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، جو لوگ ایمان لائیں، نیک عمل کرتے رہیں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، لہم اجرہم عند ربہم، ان کے رب کے ہاں اجر تو ملے گا ہی، لیکن ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اللہ ان کے خوف اور حزن کو بھی دور کر دیں گے. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بنا پہ حضرات صحابہ کو بارہا قرآن کریم کی تاکیدات میں نے بیان کی. حضرت معاذ کو بھیجا یمن تو فرمایا ایمان کے سب سے پہلے انہیں ایمان کی دعوت دینا، ایمان کے بعد نماز کی دعوت دینا، نماز کے بعد انہیں صدقات کی. کہ ان اللہ فرض علیہم صدقۃ تؤخذ من اموالہم، صدقۃ تؤخذ من اموالہم تؤخذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم، کہ اللہ نے ان کے مال پہ صدقہ زکوٰۃ فرض کی جو مالداروں سے لی جائے گی اور اسی معاشرے کے، اسی طبقے کے غرباء کو لوٹا دی جائے گی. اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زکوٰۃ قبر میں عذاب سے ڈھال اور رکاوٹ بھی بنتی ہے. قبر میں بھی اللہ کے عذاب سے حفاظت کا. معجم کبیر طبرانی کی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ جب مردے کو دفنانے کے بعد لوگ واپس پلٹ رہے ہوتے ہیں تو یہ میت اللہ کے حکم سے لیسمع قرع نعالہم، ان کے جوتوں کی چاپ بھی سنتا. اور فرمایا اگر یہ مومن ہو تو نماز سر کی طرف، زکوٰۃ دائیں طرف اور روزہ بائیں طرف آ جاتا ہے، اور لوگوں کے ساتھ بھلائی اور احسان پیروں کی طرف آ کے اس کی حفاظت کرتے ہیں. نماز جو ہے وہ سر کی طرف، زکوٰۃ دائیں طرف، روزہ بائیں طرف، اور لوگوں کے ساتھ بھلائی احسان یہ انسان کے پاؤں کی طرف آ کے، یعنی ہر طرف سے اس کی حفاظت کا اللہ اہتمام کر دیتے ہیں. اللہ اکبر. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارکان اسلام جب بیان فرمائی، مشہور حدیث ہے بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ، تو اس میں شہادتین کے بعد اقام الصلاۃ، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اللہ کے وحدہ لا شریک ہونے کی گواہی، رسول اللہ کے نبی اور رسول ہونے کی گواہی، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے اور بیت اللہ کا حج. اب اس فضیلت اور ترغیب کے بعد قرآن کریم نے
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ ادا نہ کرنے کا انجام بھی بہت برا بتلایا، جو ہولناک عذاب، والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، جو سونا چاندی جوڑ جوڑ کے رکھتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، فبشرہم بعذاب علیم، تو انہیں دردناک عذاب کی بشارت دیجیے۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، جس دن جہنم کی آگ میں یہی سونا چاندی دہکائے جائیں گی، اس کی پلیٹیں بنائی جائے گی، اور پھر اس سے اس کے پیشانیوں کو، اس کے پہلوؤں کو، ان کی پشتوں کو داغا جائے گا، اور پھر اللہ فرمائیں گے ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہ مال ہے جسے تم نے اپنے لیے جوڑ کے رکھا تھا، فذوقوا ما کنتم تکنزون، تو جو تم جوڑ کے رکھتے تھے انہی کو تم اسی کا مزہ چکھو۔ اب یہاں اللہ نے 3 اعضاء بطور خاص ذکر کیے، پیشانی، جنوب پہلو، اور تیسرا پشتیں۔ اس کی وجہ حضرات مفسرین نے لکھا کہ ان 3 اعضاء کا اللہ نے بطور خاص ذکر اس لیے کیا کہ جب کوئی فقیر مسکین آتا تھا تو پہلا مسئلہ پیشانی پہ بل پڑ جاتے تھے، تو اللہ نے پیشانی کا، اور دوسرا کیا تھا، اس سے پہلو موڑتا تھا، پھر پشت دکھا کے چل دیتا تھا، تو اللہ نے اس لیے 3 جو ہے وہ بطور خاص جو ہے وہ ان اعضاء کا ذکر کیا۔ اب صحابہ پریشان کہ رسول اللہ پھر ہماری ضرورتوں کے لیے تو ہم کچھ نہیں رکھ سکتے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور یا رسول اللہ آپ کے صحابہ تو پریشان ہو گئے، تو فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ان اللہ لم یفرض الزکوٰۃ الا لیطیب ما بقی، اللہ نے زکوٰۃ فرض ہی اس لیے کی ہے کہ زکوٰۃ ادا کرو تو باقی سارا مال تمہارے لیے محفوظ بھی ہو جائے، پاک بھی ہو جائے، باقی پہ تمہارے لیے کوئی پکڑ اللہ کے ہاں نہیں ہوگی۔ جس مال کی زکوٰۃ ادا کر دی وہ باقی مال جو ہے وہ اللہ کے ہاں محفوظ بھی ہو گیا، اور اس پہ عذاب بھی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ حدیث میں آتا ہے مال و دولت کی تختیاں بنائی جائیں گی، جہنم کی آگ میں تپا کے جسم کو داغا جائے گا، جس کے پاس سونا چاندی ہو اور اس میں سے اس کا حق ادا نہ کرے تو قیامت کے دن اس کے لیے آگ کی تختیاں بنائی جائیں گی، ٹھنڈی ہونے پہ دوبارہ جو ہے وہ انہیں گرم کیا جائے گا، اور فرمایا یہ اس دن میں جو 50,000 سال کا ہوگا، یہاں تک کہ بندوں کے درمیان فیصلہ ہو جائے، یعنی جہنم جنت جہنم تو بعد کا مسئلہ، یہ زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی سزا جو ہے وہ اس سے پہلے ہی شروع ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ فرمایا پھر وہ حساب و کتاب کے نتیجے میں جو ہے وہ اپنا راستہ جنت یا دوزخ کی طرف دیکھے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں جانوروں کے حوالے سے فرمایا جس کے پاس اونٹ ہیں اور ان کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، قیامت والے دن اسے جو ہے وہ لٹا دیا جائے گا، اور اس کے یہ اونٹ، فرمایا کوئی ان میں سے چھوٹا بچہ بھی نہیں رہے گا، یعنی اونٹ کا کوئی اگر بچہ بھی ہو سارے وہاں بہتر اور زیادہ فربا موٹے تازے حالت میں ہوں گے، اور اس میں لٹا کے اسے یہ ڈھونڈیں گے، اسے کاٹیں گے۔ اور میں گائے بکریاں ہوں گی تو وہ مال ہوگا تو وہ تختیاں بنا کے اسے، اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زکوٰۃ نہ دینے والے پہ اللہ رب العزت معاذ اللہ زہریلے گنجے ناگ کو مسلط کر دیں گے، یعنی ایسا زہریلا سانپ جس کے زہر کی وجہ سے اس کے بال اڑ چکے ہوں گے، اور یہ زہریلا ناگ جو ہے وہ آئے گا اور اسے جو ہے اس کی دونوں آنکھوں پہ سفید نقطے ہوں گے، اس کے گلے کا طوق بن جائے گا، اس کی دونوں باتوں کو پکڑ لے گا اور کہے گا انا مالک انا کنزک، میں تیرا مال ہوں جس کا تو حق ادا نہیں کیا کرتا تھا، انا کنزک، میں وہ تیرا خزانہ ہوں جسے تو نے جوڑ جوڑ کے رکھا اور اللہ کا حکم اس میں ادا نہیں کیا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت کریمہ جو ہے وہ تلاوت فرمائی، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ، کہ اللہ رب العزت نے جو انہیں مال و دولت دیا ہے اسے جوڑ جوڑ کے رکھنے والے، بخل اور کنجوسی سے کام لینے والے یہ نہ سمجھے کہ یہ ان کے حق میں بہتر ہے، ہمیں بلکہ یہ ان کے لیے شر ہے، ان کے لیے بدترین صورت بن جائے گی اس کی۔
سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جو مال کنجوسی کر کے جوڑ جوڑ کے رکھتے رہے، یہی قیامت والے دن معاذ اللہ ان کے گلے کا طوق بن جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور مال کی حفاظت بھی جو رسول ہم کا فرمان حسنوا اموالکم بالزکاۃ، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک حدیث میں اس کا مفہوم یہ بھی بیان فرمایا، جس مال میں زکوٰۃ والی رقم کی آمیزش ہو جائے، یعنی زکوٰۃ ادا کرنی واجب تھی، زکوٰۃ ادا نہیں کی، ہمیں یہ باقی مال کو بھی لے لی، باقی مال کو بھی۔ ما خالطت الصدقۃ مالا قط الا اهلكته، جب صدقہ زکوٰۃ جب کسی ایسے مال میں مل جائے جس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی، تو فرمایا یہ بھی اس کو باقی کی بھی تباہی اور ہلاکت کا ذریعہ بن جاتی۔ اللہ اکبر۔ تو یہ احادیث مبارکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ قرآن کے فرامین اس چیز کے متقاضی ہیں کہ ہم جہاں نمازوں کے اہتمام کے اللہ توفیق دیں، تو قرآن کریم میں 32 مقامات ایسے جہاں نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا حکم ہے، تو زکوٰۃ سے غفلت نہ برتیں۔ اور زکوٰۃ کے حوالے سے یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ زکوٰۃ کے لیے انفرادی ملکیت کا اعتبار ہے، انفرادی ملکیت کا اعتبار ہے کہ خاوند کی ملکیت الگ ہے، بیوی کی ملکیت الگ ہے۔ بیوی کے پاس زیور ہے تو وہ نصاب کے برابر ہے، تو زکوٰۃ اس نے دینی۔ خاوند کے پاس مال تجارت ہے، کیش ہے، تو زکوٰۃ اس نے دینی۔ یہ نہیں کہ خاوند اور بیوی کی ملکیت ملا دی جائے، یا اولاد اور باپ کی، ماں باپ کی ملکیت۔ اگر بھائی اکٹھے کاروبار کر رہے ہیں یا باپ اور بیٹے اکٹھے کاروبار کر رہے ہیں، تو ہر ایک کا شریعت نے جو احکام دی اس میں خیر ہے۔ ساری زندگی ہم خوش فہمی میں اور اعتماد میں جو ہے وہ گزار دیتے ہیں۔ باپ کی آنکھیں بند ہونے کی دیر ہے، جس کے پاس جو چیز ہے اسی پہ قابض ہو کے بیٹھ جاتا، اس لیے کہ ہم نے شریعت کے احکام کو مد نظر نہیں رکھا۔ شریعت نے جو حصوں کی تعیین کا حکم دیا کہ ہر حصہ آدمی کے شریک کے حصے کا تعین کر دیا جائے کہ فلاں کا اتنا حصہ ہے، فلاں کا اتنا شراکت ہے، اس کا منافع اسی حساب سے آئے۔ اب وہاں اکٹھا چل رہا ہے، گھر کا کچن بھی اکٹھا چل رہا ہے، اللہ برکت نصیب فرمائے، چلائیں اسے اکٹھا، لیکن حصوں کی تعیین کرنا شریعت کا حکم ہے۔ پتہ چلے کہ باپ کا حصہ کتنا تھا، بیٹے کا حصہ کتنا تھا، پوتے کا حصہ کتنا تھا۔ اب زکوٰۃ کی ادائیگی بھی ہر ایک کی الگ الگ ہے۔ اب یہ نہیں کہ کاروبار اکٹھا چل رہا ہے تو اکٹھا حساب لگا کے زکوٰۃ دے دو۔ ہر شخص کی انفرادی زکوٰۃ کی ملکیت کا، مال کی ملکیت کا فیصلہ کر کے اس کے بعد جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کرنا ضروری۔ زکوٰۃ کے مسائل میں سے ایک اہم مسئلہ زکوٰۃ کسے دی جائے۔ قرآن کریم نے مصارف زکوٰۃ بیان کی ہے، اب اس میں تفصیل نہیں، وقت میں جو ہے اس کا اجازت نہیں دے رہا۔ ایسا شخص جو خود صاحب نصاب نہ ہو، ضرورت مند فقیر اور مسکین وہ ہے جو خود صاحب نصاب نہ ہو، جس کے پاس 52.5 تولے چاندی یا اس کی قیمت کے برابر رقم موجود ہے، تو وہ تو خود زکوٰۃ دینے والا ہے، لینے والا وہ غنی ہے، اسے زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ زکوٰۃ کے حوالے سے بسا اوقات یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ اس کا اپنا مکان ہے، اپنی سواری ہے، لیکن مالی حالات تنگ ہیں، تو زکوٰۃ دی جا سکتی؟ بالکل دی جا سکتی۔ رہائش، سواری بنیادی ضرورتوں میں سے ہے، اس کے علاوہ اس کے پاس اس کے بچے بھوکے فاقوں مر رہے ہیں، تو اس کی گاڑی اور مکان کا اعتبار نہیں ہوگا، وہ ضرورت مند ہے۔ ملازم، آپ کے پاس ملازم ہے، اسے اجرت کے طور پہ، حق ملازمت کے طور پہ آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، لیکن ملازم، اسے آپ اتنی تنخواہ مل رہی ہے کہ اس سے اس کا گزارا نہیں چل رہا، اور آپ کو ظاہری حالات سے معلوم ہو رہا ہے کہ وہ مستحق ہے، تو آپ اسے بھی زکوٰۃ میں سے اس کی مدد بھی کر سکتے ہیں۔ زکوٰۃ کے سب سے زیادہ مستحق جس میں دوہرا اجر ہے وہ آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں، قریبی رشتہ دار ہیں، جس میں رسول اللہ نے فرمایا دوہرا اجر، رشتہ داری کا اجر بھی، صدقہ خیرات کا اجر بھی۔ اب رشتہ داروں میں سے کون سے رشتے ایسے جنہیں زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، یہ جاننا بھی ضروری ہے۔ ماں باپ اور اولاد ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ ماں باپ اور اولاد سے مراد اصول اور فروع ہیں، باپ، دادا، ماں، نانی، سارے اوپر تک، بیٹا، پوتا، بیٹی، نواسی نیچے تک، یہ ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، میاں بیوی ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اس کے علاوہ جتنے رشتے ہیں وہ ایک دوسرے کو زکوٰۃ دے سکتے۔ بھائی بھائی کو ضرورت مند ہے زکوٰۃ دے سکتا، بھائی بہن کو دے سکتا، خالہ کو،
ماموں کو، چچا کو، تایا کو، جتنے رشتہ دار ہیں سب کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اور زکوٰۃ کے لیے اسے زکوٰۃ کا بتلانا شرط نہیں ہے۔ یہ چیز بھی ذہن میں رکھیں، شریعت نے یہ آپ کو حکم نہیں دیا کہ آپ اسے بتلائیں، نیت کریں، دل میں نیت کر لیں یہ زکوٰۃ کی ہے، آپ اسے تحفہ کر کے دے دیں، عید آ رہی ہے عید کر کے دے دیں، رمضان آ رہا ہے آپ اسے افطاری یا راشن کے نام پہ دے دیں، اس کی مدد کر دیں، آپ کی زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی، اس کے رمضان بھی گزر جائے گا۔ تو زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے آپ کی نیت ہونا شرط ہے، اسے بتلانا شرط نہیں ہے، اسے بتلانا جو ہے وہ شرط نہیں ہے۔ یہ سوال ہے کہ کیا داماد ساس سسر کو دے سکتا ہے؟ بالکل دے سکتا، داماد ساس سسر کو زکوٰۃ دے سکتا ہے، اپنی بیوی کو نہیں دے سکتا، اپنے سسر اور ساس کو دے سکتا ہے، وہ اس کے حقیقی ماں باپ کے حکم میں نہیں ہے، انہیں زکوٰۃ دے سکتا۔ اسی طرح ساس سسر جو ہے وہ اپنے داماد کو، بیٹی کو نہیں دے سکتے، بیٹی کو نہیں دے سکتے، داماد کو دے سکتے ہیں۔ اور یہ دیکھیں اس میں اصل جو مستحق ہے زکوٰۃ کا، شریعت نے اعتبار بنایا ہے مستحق کا۔ باپ امیر ہے، اس کی اولاد غریب ہے، آپ باپ کے امیر ہونے کی وجہ سے انہیں زکوٰۃ سے محروم نہیں کر سکتے، یہ بالغ ہیں، نابالغ نہیں۔ امیر باپ کی بالغ اولاد غریب ہے تو آپ اسے زکوٰۃ دے سکتے ہیں، باپ کو نہیں دے سکتے، اس کے بیٹوں کو، اس کی بیٹیوں کو دے سکتے ہیں اگر وہ زکوٰۃ کے مستحق ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ بریرہ حضرت عائشہ کی آزاد کردہ باندھی ہیں، آپ ہی کی بات کی تائید جو قرآن کی حدیث سے ملتی کہ رسول اللہ بس اوقات گھر تشریف لاتے اور پوچھتے گھر میں کھانے کے لیے کچھ ہے؟ تو کہ رسول اللہ اور تو کچھ نہیں ہے، بریرہ کو لوگوں نے کچھ صدقہ خیرات دیا ہے۔ میں وہ بریرہ کے لیے صدقہ ہے نا، بریرہ ہمیں جو دے رہی ہے وہ تو ہمارے لیے تحفہ ہے۔ تو اب نسبت بدلنے سے مال کی حیثیت جو ہے وہ بدل گئی۔ اگر آپ نے داماد کو دیا ہے یا داماد نے سسر کو دیا ہے، اگرچہ وہ اسے گھر کے اخراجات پہ لائے گا، لیکن آپ نے مالک کسے بنایا؟ اسے بنایا، اس میں اس چیز کے اعتبار نہیں کہ خرچ تو اس نے پھر بچوں پہ کرنا۔ تو رشتہ داروں کو زوجین میاں بیوی اور اصول فرو ماں باپ اور پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں یہ ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، باقی تمام رشتوں میں زکوٰۃ دی جا سکتی۔ اسی طرح ایک اہم مسئلہ جو ہے وہ سادات کے حوالے سے، بنو ہاشم، حضرت علی، حضرت عباس، حضرت جعفر، حضرت عقیل اور حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد اور ان کے بعد ان کی اولاد، انہیں زکوٰۃ دینا جائز نہیں، ان کے لیے زکوٰۃ لینا جائز نہیں اور انہیں زکوٰۃ دینا بھی جائز نہیں۔ اب ایک مسئلہ پیش آتا ہے کہ عصر حاضر میں جنہیں ہم عام طور پہ سید کہتے ہیں، ضرورت مند ہیں، تو ان کا کیا حل کیا جائے؟ قرآن کریم نے زکوٰۃ کے علاوہ بھی تو مالی حقوق مقرر کیے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا ان فی المال حقا سوى الزکوٰۃ، مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی تو دیگر حقوق ہیں، مال کے علاوہ بھی تو نفلی صدقات جو ہے وہ آپ ان کو دے سکتے ہیں۔ نفلی صدقات، زکوٰۃ واجب ہے، صدقہ فطر واجب ہے، صدقہ فطر واجب ہے، کوئی نظر منت مان لی وہ واجب ہے، اس کے علاوہ کوئی نفلی صدقہ وہ کسی حیثیت کا ہو وہ آپ انہیں دے سکتے ہیں۔ اور اس میں اس چیز کا بھی خیال رکھیں کہ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے بنو ہاشم کے افراد ہیں، ان کے ساتھ ان کی مالی معاونت کرنا اللہ کے ہاں کبھی رائیگاں نہیں جائے گی۔ بلکہ ہمارے اکابر میں تو بعد ایسے تھے جو ڈھونڈتے تھے کہ بنو ہاشم کے صحیح سادات مل جائیں کہ انہیں اس لیے دیا جائے کہ یہ پیغمبر کے خاندان کے نفلی صدقات جو ہے وہ انہیں دیے جا سکتے ہیں۔ تو میاں بیوی کی الگ الگ ملکیت کا اعتبار ہے، اولاد اور ماں باپ کی الگ الگ ملکیت کا اعتبار ہے، بھائیوں بہنوں کی اگر بھائیوں کا اکٹھا کاروبار بھی چل رہا ہے تو اس میں بھی الگ الگ ملکیت کا اعتبار ہے۔ باقی اللہ رب العزت ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائیں اور دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائیں۔ یہ مسائل جو ہے وہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے وقت جو ہے علماء سے پوچھ لینے چاہیے، جس مسئلہ میں اشکال ہو۔ اللہ رب العزت کا، اللہ کے پیغمبر کا یہی حکم ہے۔ حضرات صحابہ نے جو بھی ذہن میں چیز آئی، حضرات صحابہ نے رسول اللہ سے آ کے پوچھی ہے، اور قرآن کا فیصلہ کیا، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تمہیں علم نہیں ہے تو اہل علم سے پوچھنے میں کوئی مضائقہ اور حرج نہیں کہ آپ معاذ اللہ زکوٰۃ واجب ہے نہیں دے رہے،
زکوٰۃ واجب ہے نہیں دے رہے، یا زکوٰۃ نہیں بنتی زکوٰۃ دے رہے، تو وہ تو چلے نفلی صدقہ ہو جائے گا۔ اچھا ایک مسئلہ اور آخر میں اس کی طرف اشارہ کر دوں، کچھ لوگ زکوٰۃ جو ہے وہ الگ کر کے رکھ دیتے ہیں، زکوٰۃ الگ کر کے رکھ دی اور کہتے ہیں جیسے ایسا ایسا دیتے رہیں گے، جائز ہے، لیکن کوشش کریں کہ اس سال کی زکوٰۃ اس سال کے ختم ہونے پہ ساری ادا ہو جائے، ساری ادا ہو جائے۔ اور اس کا بہتر طریقہ یہ کہ آپ ایڈوانس پیشگی دینا شروع کر دیں، کہ پچھلے سالوں کی زکوٰۃ دے دیں اور آئندہ کے لیے آپ پیشگی دینا شروع کر دیں۔ سال کے بعد آپ حساب کر لیں، اگر اضافی ہے اور زکوٰۃ کی نیت سیدھی، اسے آپ اگلے سال کی زکوٰۃ میں بھی شامل کر سکتے ہیں، یا اسے نفلی صدقہ کے طور پہ جو ہے اللہ قبول فرمائے تو دے دیں۔ لیکن سال کی زکوٰۃ اس سال میں تاخیر کرنا جو ہے یہ گناہ کا باعث ہے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو خاتمہ ایمان پہ نصیب فرمائے۔ اگر جو ہے وہ دنیا سے جانا اس دوران ہو گیا تو یہ گناہ جو ہے وہ پلے رہے گا، گردن پہ رہے گا، زکوٰۃ کا ادا نہ کرنا۔ اللہ رب العزت ہمیں دین کی صحیح سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔